بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی سفر امام حسین علیہ السلام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 مارچ ہے، 28 رجب ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام مہدویت کے اوپر ایک سلسلے وار پروگرام ہوتا ہے، مگر آج جو ہے وہ 28 رجب ہے اور 28 رجب مخصوص ہے روانگی امام حسین علیہ السلام سے۔ آج آپ نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے لیے عازم سفر آج ہو رہے ہیں، تو ان تمام موضوعات کے اوپر کہ کس طرح سے آپ عازم سفر ہوئے، کن کن خواص نے آپ کے ساتھ میٹنگز کی، کون کون ملنے آیا، کس طرح سے قافلہ تیار ہوا، کیا اعزاز و مقاصد تھے، کیا کچھ جو ہے وہ تاریخ نے بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں گے اور آپ کی طرف ان تمام چیزوں کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے جناب آیت اللہ سید نصیب عباس النجفی صاحب، نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں فرصہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی تمام مومنین کو خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں فرصہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ روان تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ جس طرح سے سید الشہداء مدینے سے عازم سفر ہوئے ہیں، ان کے کیا کیا سارے معاملات تھے، ان تمام چیزوں کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنانے کے لیے تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہمیشہ کرنی ہوتی ہے۔ تو روانگی کے اسباب کیا تھے، کیوں جو ہے وہ اپنا آبائی گھر جہاں پر آپ جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جہاں مدفون ہے، اس کو آخر امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی، کیا اسباب کیا تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اگرچہ یہ وہ ٹاپک اور یہ کویسچن ہے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ بکس لکھی گئی اور بڑی تفصیلی بات ہوئی، لیکن میں خلاصے کے طور پہ ایز اے تمہید، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اسباب روانگی کیا تھے، اگر ہم تھوڑا تاریخ، روایات، آیات کی جو روشنی میں بات کریں تو بات یہاں تک جاتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ بار بار وسلم۔ اپنی اہل بیت کے بارے میں وصیت فرما رہے تھے۔ کبھی فرما رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا، کہ اللہ کتاب میری اہل بیت سے متمسک رہنا، اور جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے میننگ یہ تھے کہ کچھ لوگ امت میں ہوں گے جو قرآن کو چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کے کئی جو ہیں وہ راز اور کئی ایسے اسباب ہیں کہ کیوں چھوڑا گیا، اس پہ بھی اجمالی طور پہ بات کروں گا۔ اسی طرح کبھی آخری خطبات میں آپ نے شاید فرمایا کہ میں تم سے روز قیامت اپنی اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا، اور یہ بات اہل سنت کے مصادر میں بھی موجود ہے، اور حوض کوثر کے حوالے سے باقاعدہ روایات ہے کہ آپ سے میں اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، اور بہت ساری ان روایات اور تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی طور پہ اپنے خطبے کو چھوڑ کے کبھی تعارف فرماتے کہ فارقو، اس کو پہچانو، یہ حسین ہے، اس کے بابا جنتی ہیں، اس کے دادا جنتی ہیں، اس کے نانا جنتی ہیں، اس کی والدہ جنت کی سردار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا بتا کے دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے تھے، کبھی حسین منی، کبھی انا من حسین کہہ کے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ حسین علیہ السلام کی معرفت میں دین کی بقا بھی ہے، حسین علیہ السلام کی معرفت میں ہی دین، اصلی دین کی پہچان ہے، لہذا ان سے متمسک رہنا۔ اور معلوم تھا کہ میری امت ان کو چھوڑے گی، میرے اہل بیت کو بھی چھوڑے گی، ان کے اوپر ظلم بھی روا رکھے گی۔ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جگہ جگہ آپ نے امت کو وصیت کی اہل بیت کے بارے میں۔ اب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسباب کیا تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے فرسٹ ریزن یہ ہے
کہ لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا اور مصطفیٰ اللہ کی اکبر تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ صلی اللہ قرآن کہہ رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ تطہیرا مقدس ہیں، یہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو ہر گناہ سے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، لہذا ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں، ان سے دین لینے کی ضرورت ہے۔ امت نے کیا کیا؟ قرآن کی بات کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بتانے لگے کہ ہم تمہیں دین بتائیں گے، ہم آپ سے دین نہیں لیں گے۔ جب ایسی سچویشن ہوئی، ایسا مرحلہ ہوا، تو امت جو ہے، جو پچھلے پاؤں کی طرف جو لوگ جانے لگے، اپنے سابقہ افکار کی طرف جانے لگے، حکومت اور دنیا کے لیے اہل بیت کے اوپر ظلم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یہ ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ دوسری ریزن، جیسے میں نے عرض کیا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کی اس اللہ علیہ وسلم سیرت کو جو مدینے کی گلیوں میں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے تعارف کرواتے تھے، کبھی اپنے خطبات میں تعارف کرواتے تھے، تو یہ اس سیرت کو، اس وصیت کو چھوڑ دیا گیا جو رسول اسلام نے فرمائی تھی۔ اور تیسری ریزن جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ چھوڑنے کی، وہ حب دنیا تھی، کہ دنیا کی محبت میں 4 دن کی حکومت کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے، رابطے اور تعلق بعض لوگوں سے رکھنے کے لیے امت نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ اللہ ان کے اوپر واجب تھا فرمان رسول کے مطابق الحسن اللہ والحسین امامان قاما او امام قادا، حسن حسین دونوں اللہ امام ہیں، چاہے یہ حالت جنگ اور قیام میں ہو، چاہے یہ جنگ سے ہاتھ روک لیں، یعنی امام یہ ہیں اور مقتدی اور معموم امت نے رہنا ہے۔ امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا امام ہم بنیں گے، ہماری اقتدا، ہماری پیروی یہ حسن حسین کریں۔ یہ امت کے زوال کے جو اسباب شروع ہوئے، فرمان رسول کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کی جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے سوائے رسول اسلام کی مدت کے کچھ امت سے مانگا ہی نہیں۔ جو امت مدت نہیں دے سکتی وہ جان کیا دے گی، وہ اور عمل اللہ پیرا اکبر کیا ہوگی جو قرآن کی آیت پہ نہیں عمل کر رہی، جو رسول اسلام کے انتظامات کا اجر نہیں دے رہی۔ اور آج تک اللہ 1400 اکبر سال ہو گئے کہ ابھی تک لوگوں نے نہیں پہچانا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ خدا النجات، سفین کہ النجات اللہ حسین اکبر چراغ اللہ ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔ اس کشتی نجات کی طرف لوگ آ نہیں رہے، اس ہدایت کے چراغ سے لوگ روشنی نہیں لینا چاہ رہے، دین حسین سے نہیں لینا چاہ رہے، حالانکہ خواجہ معین الدین یہ جملہ کہہ گئے دین اصل حسین، کے پورے کا پورا دین ہی حسین ہے، یعنی پورا حسین دین اگر سمجھنا ہے تو وہ کربلا سے سمجھ آئے گا، وہ حسین سے سمجھ آئے گا۔ لوگ حسین سے بھی مراسم بڑھا رکھے ہیں اور یزید سے بھی تعلقات بچانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سوائے گمراہی کے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے اللہ اکبر اسباب تھے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اور معصوم اور رسول اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا، اجر رسالت کو ادا نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی ہائے ہائے قرآن کی اللہ تعلیمات اور معانی اور مفاہیم اور تفاسیر کو بدل کے اہل بیت سے کسی اور طرف لے کے چلے گئے، تو اس وجہ سے یہ امت کے زوال اور گمراہی اور اللہ ان کے ان امور جس منزل تک یہ امت پہنچی ہے، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور وہ چھوڑنا ظلم پڑا کی ساری تاریخ جو رسول اسلام کے بعد چاہے جناب سیدہ کے اوپر ہوئی، چاہے امیر المومنین کے اوپر، چاہے امام حسن علیہ السلام کے اوپر، ان اہل بیت کے اوپر جو ایک تسلسل کے ساتھ امت ظلم روا رکھ رہی تھی اور بے قدری کر رہی تھی ان ہستیوں کی، اور قرآن و اہل بیت اور معصوم اور رسول اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ رہی تھی، یہ ساری ریزن جمع ہوئی کہ جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اور پھر اس پہ بالائے ظلم یہ ہے کہ جناب فقط مدینے میں رہنے دیا جاتا ہے امام کو سکون سے، شاید امام علیہ السلام پھر بھی مدینے سے نہ نکلتے، لیکن امام سے بیعت طلب کی جا رہی ہے، کہ بیعت کی میننگ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دین و دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ ان پہ اکبر اب یزید کی حکومت ہوگی، نعوذ باللہ۔ جن لوگوں نے نعوذ باللہ یزید کی اللہ بیعت کی تھی وہ رسول اسلام کی بیعت توڑ چکے تھے، اور اسی طرح غدیر والی بیعت بھی توڑ چکے تھے، جو رسول اسلام کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ یزید کی بیعت کر کے جو اس نظام اسلام کا بھی دشمن تھا اور وحی کا بھی انکار کر رہا تھا، لا خبر جاء ولا وحی نزل،
کہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی، لعبت بنو ہاشم بالملک کی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو یزید، وحی کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کا انکار، کعبے کو جلانا، مسجد نبی میں گھوڑے بندھوانا، صحابہ کو قتل کروانا، اور عورتوں سے غلط کاری اپنی فوج کے ذریعے سے کروانا، یہ سارے جرائم جو یزید نے کیے، اور اس کے بعد سب ان تمام جرائم سے سب سے بڑا جرم یہ تھا یزید کا کہ امام معصوم سے بیعت طلب کرنا، اور اس امام سے بیعت طلب کرنا جس کو رسول امام ڈکلیئر کر کے گئے ہیں، پوری امت جانتے ہیں حسن حسین امام ہے، تو اس امام سے بیعت طلب کرنا یہ یزید کا سب سے بڑا جرم تھا۔ یہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے شہر کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس احترام کو بچانے کے لیے کہ یہاں اگر جنگ ہوئی تو خون ریزی ہوگی اور میرے نانا کے شہر کی حرمت پامال ہوگی، اس حرمت کو بچانے اللہ کے لیے اکبر، کہ امام حسین اللہ علیہ اکبر، السلام کی سیرت ہے، ان کا کردار اللہ ہے، اکبر، ان کے بلند فکر ہے، جس کو جو اپنے نانا اور اپنے بابا علی سے انہوں نے لی، اور اس وجہ سے انہوں نے مدینے کو چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور روانگی کے اسباب کے اوپر قبلہ نے جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈالی ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، کس طرح سے امت کے اندر تاریکی پھیل چکی تھی، کس طرح سے لوگ عہد نبوی کو توڑ چکے تھے، کس طرح سے الٹے پیروں اپنے سابقہ ادیان کے اوپر جا چکے تھے، اس کو کس طرح سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے اس کی جڑوں کو مضبوط کر دیا جائے، سید الشہداء سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اسباب قبلہ نے بھی بیان کیے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی تھوڑا سا قبلہ واضح فرما دیں۔ جی، یقیناً یہ اسباب کے بعد ایک ریلیٹڈ چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک چونکہ ایک انٹرنیشنل اور امارٹل تحریک تھی، اور آپ کا جو قیام تھا وہ قیامت تک، قیامت تک کے لیے تھا اور تمام نسلوں کے لیے تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام جانتے تھے کہ بنو امیہ اور ان کے ہم فکر جو میڈیا ہوگا وہ میری اس مقدس تحریک کے مقاصد کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے اندر گمراہی پھیلائی جائے گی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے تمام جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان تک یہ میسج دے دیا کہ میرا مقصد قیام کیا ہے، اور یہ مشہور و معروف جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا بطرن ولا ظالما، مفسدن، انما خرجت اللہ لطلب الاصلاح في امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ابی اس طالب مقام علیہ پہ امام السلام، نے اللہ فرمایا کہ میں کسی فخر و مباحات کے لیے نہیں نکلا، نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اور اصلاح کے صلاح دو چاہتا طریقے امام نے بتائے کہ میں نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا، اور نیکی کا اللہ حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے امام نے فرمایا دو سیرتیں میرے سامنے، ایک میرے نانا کی سیرت ہے اس پہ چلوں گا، اور دوسرا بابا علی کی سیرت پہ چلوں گا۔ تو لہٰذا سبحان امام علیہ اللہ، السلام نے ایک تو رولز بتا دیے کہ جو بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو بھی جتنا بڑا دعوے دار ہو، جس قسم کے مرضی وہ جھنڈے لگا لے، وہ چاہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال صلی کر اللہ لے، علیہ وسلم، ان کے گنبد کا رنگ کو استعمال کر لے، ان دھوکیوں میں اور دھوکے بازوں میں نہ آنا، بلکہ جو معیار ہے اصلاح کا وہ یہی ہے کہ دیکھو یہ بندہ امر بالمعروف نہی منکر کرتا ہے یا نہیں، اور ان دونوں کام کرنے کے لیے کیا رسول کی سیرت کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت پہ چلتا ہے یا نہیں۔ علی کی سیرت کو اگر چھوڑا سبحان ہوا اللہ، ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کی سیرت پہ بھی عمل نہیں کر رہا، کیونکہ رسول اسلام نے علی کی سیرت پہ عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس مقام پہ سبحان اتنا اللہ، کہنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے جو صلی اللہ مدینہ سے علیہ وسلم، قیام کے وقت جو ہے یہ میسج دے دیا کہ میرا مقصد فقط اور فقط نانے کا دین بچانا ہے، ان رولز کو، ان قوانین کو، ان شریعت کے اصولوں کو کہ جن اصولوں کو میرے نانا نے بڑی مشکلات کے بعد اور زام سے اٹھا کے اللہ، پہنچایا ہے، اور اس 63 سال کی لائف کا جو ثمرہ ہے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری جو 50 ایئرز کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جو رسول کی امت نے رسول کے ان اصولوں کو چھوڑا تھا، اور دین آئے وہ عرش سے فرش پر یعنی زیرو تک پہنچ چکا تھا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا کہ جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ ہم اس دین کی بقا کے لیے
دوبارہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیں گے۔ لہذا اس ہمت اور حوصلے اور جذبے اور شجاعت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جو اٹھے ہیں مدینے سے، اور اپنے مقصد کو بھی کلیئر کر دیا کہ نہ حکومت مقصد ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، نہ دنیا کی کوئی جاہ طلبی ہے۔ فخر تو ان کے گھر کی کنیز تھی، جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، انہیں فخر کے لیے قیام کرنے کی اللہ کیا ضرورت ہے؟ جن کی والدہ اللہ اکبر، بے شک گرامی سیدۃ النساء اہل الجنت ہوں، ان کو کسی اور سے فخر کی بھیک مانگنے کی یا اپنے کمالات کیا ظاہر ضرورت کرنے ہے؟ کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے نانا سید الانبیاء اور بابا سید الاوصیاء ہوں، ان کو کسی ایسی حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کمالات، تمام کمالات تو امام حسین علیہ السلام کا طواف کر رہے تھے۔ مجتمع ہے، لہذا مجتمع ہے، امام سبحان اللہ، حسین علیہ السلام جو ہیں وہ فقط ایک مقصد کو لے کے نکلے تھے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح۔ اور آج تک وہ قیام کا جو مقصد ہے وہ الحمدللہ حسینیوں کے ذریعے سے، سنی ہوں شیعہ ہوں، جو امام حسین علیہ السلام کے جو حوبدار ہیں اور ان کے اس مقصد کے پرچار کرنے والے ہیں، اپنی سیرت سے، عمل سے، عقیدے سے، وہ آج بھی مقصد حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ اور بڑھاتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ کینوس کو وسیع کرتے ہیں کہ اولاد امام علی علیہ السلام اور ازواج امام علی علیہ السلام میں سے کون کون جو ہے وہ ساتھ تھے؟ قبلہ ذرا سینٹر میں آ جائیں، آپ سائڈ پہ ہو گئے۔ جی معذرت۔ جی، جی بسم یقیناً اللہ۔ جو ہے امام حسین علیہ السلام جب چلے مدینے سے مکے کی طرف، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ بہت ساری شخصیات تھیں مدینے میں سے۔ بنی ہاشم کے جو ہے نا اکثر افراد مرد اور مستورات کے ساتھ ساتھ جو ہیں بچے بھی تھے۔ یہ ایک اجمالی طور پہ تو بات ساری امت مسلمہ کو معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیلی طور پہ کچھ نام جو ہیں وہ عرض کر دیے جائیں کہ کون کون سی ہستیاں جو ہیں اس مقام پہ امام کے ساتھ تھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا امت مسلمہ کو کہ اگر اور بھی رسول اسلام اور ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے تو سوائے وہ اصحاب جن جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے علاوہ وہ امت مسلمہ کہاں گئی جو حب رسول کی دعوے دار تھی؟ انہوں نے اس مقصد کے لیے ساتھ نہ دیا۔ اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جو ہے وہ جو ہستیاں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ہیں وہ ابو صلی اللہ الفضل العباس ہیں، اور اس کے صلی علاوہ اللہ علیہ وسلم۔ جناب جعفر بن امام علی علیہ السلام ام البنین سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا عباس کے بھائی، اور اسی طرح مولا عباس کے بھائیوں میں سے جناب عبداللہ ہیں۔ اور یہ چار بھائی جو ہیں مولا عباس کے جو ہے نا ٹوٹل یعنی چار بھائی تھے جو جناب ام البنین کے ذریعے سے اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ چاروں بھائی کربلا میں شہید ہوئے، اور پانچویں امام حسین، یہ بھی پانچ ہاں، ہستیاں ہو گئی۔ اور اس کے بعد محمد الاصغر بن علی اور ان کے بھائی ایک اور بھائی تھے، یہ دونوں بھائی لیلہ بنت مسعود دارمیہ کے فرزند ہیں۔ یعنی یہ جناب لیلہ مولا علی کی ایک زوجہ ہیں، مولا حسین کی بھی زوجہ کا ایک کا نام لیلہ ہے، لیکن یہ دوسری لیلہ ہیں جن کا نام ہے لیلہ بنت مسعود۔ ان کے دو صحیح، فرزند جو ہیں وہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اور یہ تقریباً اگر آپ ان کو شمار کریں اس مقام پہ چار مولا عباس اور وہ چار بھائی تھے، مولا حسین پانچ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور بھائی، تو یہ سات بھائی جو ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے سات بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور آئے، آپ کی بیٹیاں جو ساتھ تھیں اس قافلے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ جو ہے ایک اور زینب ہیں جنہیں زینب صغرا کہا جاتا ہے، اور یہ جناب زینب صغرا جو ہیں ان کی ماں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ماں کنیز تھیں۔ اور یہ زینب صغرا محمد بن عقیل کی زوجہ تھیں، اور ان سے ایک بیٹا مولا علی کا پیدا جناب مولا علی کی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا ان کا نواسا، اور وہ عبداللہ ان کا نام تھا۔ اسی طرح رملہ کبریٰ ایک تھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹی، ان کا نام ام مسعود بن عروہ الثقفی ہے، اور ان اللہ، کے شوہر کا نام تھا عبد الرحمن الاوسط بن عقیل۔ اور رقیہ صغرا کے نام سے مولا علی کی ایک بیٹی اس قافلے میں تھی،
ان کی والدہ بھی کنیز ہیں، اور مولا علی کے بھتیجے سے ان کی شادی ہوئی، اور ایک فاطمہ نام کی بیٹی تھی مولا علی علیہ السلام کی، ان کی والدہ بھی کنیز ہیں، اور ان کے شوہر کا نام ابو سعید بن عقیل، جناب عقیل کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی، اور ان کی ایک بیٹی کا نام حمیدہ ہے، اور ایک بیٹا صحیح، محمد ابن ابی سعید۔ صحیح، اسی صحیح، طرح ایک رقیہ کبرا ہے، یہ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں اور مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ ان کے دو بیٹے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم یہ ماں کے ساتھ کربلا آئے تھے، اور بعد میں ان کی شہادت صحیح، ہوئی۔ اور اسی طرح ایک کلثوم صغرا ہے، اور یہ کلثوم صغرا جو ہیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہن، اور جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، سلام علیہ وسلم، اور اللہم صلی یہ ام کلثوم کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے محمد کی زوجہ تھیں۔ یہ جو ام کلثوم ہے یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے محمد کی زوجہ تھی، جیسے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، سلام تو علیہ یہ بھی وسلم، مولا علی کی بیٹیوں میں سے کربلا کے اس قافلے کے اندر موجود تھیں۔ اور اسی طرح جناب خدیجہ ایک مولا علی کی بیٹی ہیں، یہ بھی ایک کنیز سے تھیں، اور عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ ان کے دو فرزند سعد اور عقیل بھی ان کے ہمراہ کربلا آئے۔ اور رقیہ یہ کبریٰ کوفے کے میں حوالے سے میں نے عرض کیا، یہ ام یہ ہانی، کو یہ یہ کوفے میں ہے نا قبلہ، جناب خدیجہ مدفن کا؟ ہاں، ایک ایک خدیجہ جو بالکل بچپنے کے عالم میں فوت ہو گئی، وہ خدیجہ جو کوفے مسجد کوفہ کے باہر دفن ہے، وہ بالکل میرے بچپنے میں سامنے، فوت جی ہاں، ہوئی، لیکن جی ہاں، ہاں یہ جو خدیجہ ہیں ان کی باقاعدہ شادی ہوئی، اور ان کے دو فرزند بھی تھے، اور وہ کربلا میں آئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے صحیح، ان میں سے جناب رقیہ الکبریٰ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، ام ہانی، یہ بھی ایک تو ام ہانی مولا علی کی بہن تھی، اور یہ ام ہانی مولا علی کی بیٹی ہیں۔ ان کی ماں بھی ایک کنیز تھی، اور جناب عبداللہ الاکبر بن عقیل کے نکاح میں تھی، مولا جناب عقیل کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی تھی، ان سے محمد الاوسط پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ مختصر سا سلسلہ جو آپ خدمت میں عرض کیا، مولا علی کی بیٹیاں جو کربلا کے قافلے میں تھی، اور جو بیٹے تھے، اور اسی طرح آپ کی ازواج میں سے مولا علی علیہ السلام کی زوجات میں سے ام مسعود بنت عروہ الثقفی جناب رملہ کی ماں کربلا کے اس قافلے میں موجود تھی۔ اسی طرح لیلہ بنت مسعود دارمیہ بھی تھی، ام زینب صغرا، ام خدیجہ، ام رقیہ، ام فاطمہ، یہ بھی موجود تھی کربلا کے اس قافلے میں۔ اور واہ، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی جمانہ بنت ابی طالب، یہ بھی کربلا کے اس قافلے میں موجود تھی۔ اور البتہ ام ہانی جو جناب ابو طالب کی بیٹی مولا علی کی بہن تھی، وہ ضعیفی کی وجہ سے مدینے میں رہ گئی تھی۔ اور ایک صبا الثعلبیہ جناب رقیہ کبریٰ کی والدہ گرامی، یہ بھی کربلا کے اس قافلے میں تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ یہ امام علی اللہ، علیہ السلام کے 8 حرم جو ہیں وہ کربلا کے اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اولاد امام حسن و اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے کون کون اس قافلے میں مزید، اگر اس جو بھی آپ نے ایک تفصیل بیان کی، اگر اس میں سے کچھ اور بھی نام آ جائیں، اگر تاریخ بتاتی ہے تو قبلہ وہ بھی بیان کر۔ جی، کچھ نام امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے میں آپ کے کوشچن کی طرف آنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ کر دوں۔ ایسے نام ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت کی اور ان کی آپس میں دشمنی تھی تو یہ نام کیوں رکھے؟ یہ امام عملی تربیت کر رہے تھے کہ تقیے کا دور آئے گا، شدید تقیے کا، اور میرے چاہنے والوں کو چن چن کے مارا جائے گا، لہٰذا انہوں نے عملی سیرت پیش کی کہ تقیے کے دور میں اگر میرے دشمنوں کے ناموں کے اوپر بھی نام رکھ لو تو اس سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہو، اور تقیہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ بات اس کے شبے کا میں ازالہ کر دوں۔ اور نام اس زمانے میں عام طور پہ رکھے بھی جاتے تھے، معروف جو ہے نا جو بھی نام تھے۔ اس کے بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو آپ نے کوشچن کیا، جناب حسن مثنیٰ، جناب حسن مثنیٰ جو ہے ان کی والدہ خولہ بنت منصور الغزاریہ
یہ کربلا میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور صحیح میدان کربلا میں زخمی پڑے رہے. پھر فوج ابن زیاد کے بعد آدمی اٹھا کر ساتھ کوفہ لے گئے، وہاں علاج کیا گیا، تندرست ہو گئے. اور یہ امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے، حسن مثنی، اور جناب فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے. صحیح پہلے امام حسن علیہ السلام کی جو حسنی سادات اکثر اولاد بڑی ہے، وہ حسن مثنی سے زیادہ تر امام حسن علیہ السلام کی اولاد بڑی ہے. اچھا اسی ان کا طرح ان کی ان کی کچھ اولاد سندھ میں بھی ہے نا، ٹھٹرا میں عبداللہ شاہ غازی اور ان کے بھائی جناب یحییٰ بنت حسن مثنی. جی جی جی، اکثر جو گیلانی سادات اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ سادات بھی جناب حسن، اگر جن حضرات کا سلسلہ نسب صحیح ہے اور شجرہ ان کے یہاں ثابت ہے سلسلہ، تو وہ بھی امام حسن کے بیٹے حسن مثنی کی اولاد میں سے حسن ان مثنی. کو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام عمر بن حسن ہے، تیسرے بیٹے کا نام قاسم، چوتھے کا نام عبداللہ اکبر ہے. ان کی والدہ کا نام رملہ ہے، بعض ام فروہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کربلا میں موجود تھی. اور یہ چار بیٹے، اور پانچواں بیٹا امام حسن کا جو کربلا میں تھا، احمد بن حسن. ان کی ماں کا اسم گرامی ام بشر ہے، جو مسعود انصاری کی دختر ہیں. یہ بھی کربلا میں صحیح موجود تھیں. زید اور عبداللہ صحیح صحیح. الاصغر یہ تمام رفاقت امام میں وارد کربلا ہوئے. اسی طرح چھٹا بیٹا ابو بکر بن حسن ہے، ساتواں بیٹا عبداللہ الاصغر ہے. یہ تمام رفاقت جناب امام میں، یعنی 7 بیٹے جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے، وہ کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جس طرح مولا علی کے جو ہے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج جو ہے نا وہ بھی 4 اور 5 اور 2 7 بیٹے، یعنی مولا علی کے بھی 7 بیٹے اور امام حسن کے بھی 7 بیٹے. یہ 14 بیٹے کربلا میں بنو ہاشم سے موجود تھے. دختران امام اللہ حسن میں سے جو ہے فاطمہ بنت اللہ. حسن امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، کہ امام حسن کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، امام زین العابدین کے زوجہ، اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ، اور جناب حسن اسرم اور طلحہ بن حسن کی والدہ یہ جناب فاطمہ. ہاں، یہ جو 2 شخصیات ہیں، حسن اسرم اور طلحہ بن حسن، ان کی والدہ ایک ہی تھی جن کا نام عفن ام اسحاق بنت طلحہ ہے. جناب ام الحسن ام الحسین یہ مظلوم کم عمر بچیاں، شہادت امام مظلوم کے بعد جب خیموں میں آگ لگی تو فوج اشکر گھوڑوں کی بھیڑ میں پامال ہو گئیں. ام عبداللہ یا ام الحسین یہ ایک کنیز کے بطن سے تھیں. تو امام حسن علیہ السلام کی کچھ بیٹیاں کربلا میں شہید ہوئی اور کچھ بیٹیاں جو ہیں وہ زندہ رہیں، جو کربلا کے قافلے میں موجود تھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی سی اور گفتگو آگے بڑھائیں. اولاد جناب عقیل اور جناب جعفر طیار علیہ السلام کا ذکر بھی قبلہ تھوڑا شامل کیجیے. جی، امام اس سے پہلے آپ کے اگلے کوشچن سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی کون کون سی امام اولاد حسین. تھی؟ ان میں سے جی بسم امام اللہ. زین العابدین ہے اور ان کی والدہ جناب شہر بانو، اور اس کے بعد جناب علی اکبر ہیں اور ان کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے. علی اکبر یا علی اوسط. البتہ اکبر کا نام بڑے بیٹے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بعض روایات کے مطابق امام زین العابدین بڑے تھے اور جناب علی اکبر جو مشہور ہیں ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے. لیکن بعض کے نزدیک بالعکس ہے، امام زین العابدین علی اوسط ہے، علی اکبر واقع وہی بڑے تھے اور علی اصغر سب سے چھوٹے تھے. اور ان کی والدہ جناب علی اصغر کی والدہ جو ہیں جناب رباب بنت امر القیس، اور جناب علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود. اور اسی طرح امام حسین کے فرزندوں میں جناب جعفر بن حسین ہیں. ان کا البتہ مدینے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ امام حسین کے اولاد میں سے ہیں. بعض مورخین نے امام حسین کے ایک فرزند عبداللہ بھی بیان کیا ہے جو کربلا میں شہید ہوا. بعض کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا نام ہی عبداللہ ہے. تو کم از کم 3 بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں قدر متیقن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض تواریخ بتاتی ہیں کچھ اور بیٹے بھی تھے. دختران امام حسین میں سے فاطمہ بنت حسین، جس طرح
مولا حسن کی ایک بیٹی فاطمہ تھی، اسی طرح مولا حسین کی ایک بیٹی بھی فاطمہ تھی، ان کا نام ان کی ماں کا نام ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تمیمی ہے، اور دوسری بیٹی سکینہ بنت حسین ہے، ان کی والدہ جناب رباب ہیں۔ تو یہ تھا امام حسن، امام حسین اور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب آپ کا اگلا کوشچن اولاد عقیل اور جعفر طیار کا ذکر بھی کر دیجیے۔ تو یہ جو آپ نے سوال بسم کیا، اللہ. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اولاد جناب عقیل میں سے ایک تو جناب مسلم ابن عقیل جو ہے وہ سفیر بن کے آئے اور کوفے میں شہید ہوئے، اور ان کے دو فرزند بھی کوفے میں شہید ہوئے، اور اسی طرح جعفر بن عقیل، ان کی والدہ کا نام ام الصغر، دوسرا قول ہے ام الخوصا، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عقیل، ان کی والدہ ام ولد ہیں، عبداللہ الاصغر بن عقیل ام ولد کے بطن سے ہیں، موسیٰ بن عقیل، علی بن عقیل، اون بن عقیل، عبداللہ بن مسلم، اور محمد اصغر بن مسلم، جناب مسلم کی اولاد جو عبداللہ اور محمد، تو جناب مسلم بن عقیل کے چار فرزند شہید ہوئے، یعنی مشہور دو ہے، لیکن اس کتاب میں اس مقام پہ روایت میں چار فرزند ذکر ہوئے، دو کوفہ میں اور دو میدان کربلا میں۔ اور محمد بن ابی سعید بن عقیل، یعنی جناب عقیل کی اولاد اور پوتے ان سب کو ملا کے یہ 12 عدد بنتا ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، یا کربلا کی اس تحریک میں جناب مسلم جیسے کوفے میں شہید ہوئے۔ تو یہ ان کا ٹوٹل عدد 12 ہیں جناب عقیل کی اولاد میں سے۔ اولاد جعفر طیار جو ہیں، ان میں جناب زینب کے دو بیٹے اون و محمد ہیں، اور جو جناب جعفر طیار کے پوتے اور مولا علی کے یہ نواسے ہوئے۔ تو یہ جناب جعفر طیار کے جو پوتے تھے اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، یہ دو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یعنی جناب عقیل اور ان کے بھائی جناب جعفر طیار، یہ ٹوٹل 14 افراد ان دو خاندانوں سے، اور اسی طرح 7 جو ہے مولا حسن کی اولاد میں سے، 7 مولا امیر المومنین کی اولاد میں سے، 14 وہ ہو گئے اور 14 یہ 28 ہو گئے، ٹوٹل یہ 28 افراد جو ہیں وہ، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے اگر ان تین جو مشہور، تین میں سے امام زین العابدین مسافر ہوئے اور دو جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے، یہ 30 افراد جو ہیں یہ ان ہستیوں کے اولاد میں سے کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا قبلہ، اولاد کا آل اولاد کا ذکر ہو گیا، ازواج کا ذکر ہو گیا، تبرکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کون کون سی اشیاء امام حسین السلام کے ہمراہ کربلا ہیں؟ جی، ان میں سے سب سے زیادہ تو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ظالموں نے وہ نعرہ لگایا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لیا تو خیموں پہ حملہ کیا، تو آئے. وہ شاعر نے اس منظر کو یوں منظر کشی کی: لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ تو علی و بطول و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات تھے، ان میں سے سب سے بڑے تبرکات تو یہی تھے کہ رسول اور علی اور آل علی میں سے جتنی ان کے گھر حرم، ان کی بیٹیاں، ان کی چادریں لوٹنا، یہ سب سے بڑا ظلم تھا اہل بیت کے اوپر، کہ بیویوں کی چادریں لوٹنا اور ان کی بے حرمتی کرنا، ان کے خیموں کو آگ لگانا۔ سب سے بڑے تبرکات جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ یہی تھے کہ ان کے خاندان کی مستورات، بچے، جوان، بھائی، وہ سب تبرکات کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، اور کچھ کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی رسول اسلام کی نشانیاں لے گئے کہ شاید امت کو حیا آ جائے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صلی اللہ بیٹے نے صلی اللہ علیہ. وہ ساری نشانیاں دکھا دی۔ گھوڑا بھی رسول اسلام کا ساتھ لے گئے، امامہ بھی رسول اسلام کا پہنا، زرہ بھی رسول اسلام کی پہنی، اور وہ تمام امور جو رسول اسلام سے وراثت میں ملے تھے ان چیزوں کو ساتھ لے جا کے باقاعدہ گواہی لی ان اشقیاء سے کہ کیا تم نے یہ گھوڑا، یہ تلوار، یہ زرہ
یہ امامہ رسول इस्लाम का नहीं देखा, मैं वारिस रसूल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा कोई कत्ल किया है, मैंने तुम्हारा कोई हक मारा है। हल बदल तो शरीयत शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने रसूल की शरीयत को बदला है? हल गैर तो सुन्ना, क्या मैंने सुन्नत रसूल को बदला है? अलामा तुकातिलूननी, किस बात पे मुझसे जंग हो रही है? तो सब ने मिल के रिवायत कहती है, ये जुमले कहे, बुग़्ज़न मिन्ना लिअबीक, हम इस वजह से जंग कर रहे हैं कि हमें आपके बाबा अली से बुग़्ज़ है। फबकल हुसैन अलैहिस्सलाम, रिवायत कहती है इमाम हुसैन रोने लगे, रो इस वजह से रहे थे कि बाबा अली, तू तो दीन के दिफा के लिए तलवार उठाता रहा, आज वही लोग कि जिनके बड़े मारे गए वो इंतकाम लेने के लिए रसूल की बेटियों की चादरें उतारने के लिए खड़े हैं। इस मजलूमियत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रहे थे। और उन्हीं तबरुकात में, जैसे कि मैंने कहा कि तलवार रसूल थी, घोड़ा रसूल था, बहुत सारी तारीख में ये बातें लिखी हैं। ज़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, बल्कि वो असहाबी जिसके ऊपर रसूल इस्लाम जो है वो खुतबा देते थे, उसके ऊपर इत्तिका करके आसरा लेके वो असहाबी साथ ले गए। और जब कोई बात इन अशकिया ने, कोई अमानत, कोई तबर्रुक, कोई वो निशानी, किसी बात को इन लोगों ने किसी चीज़ का एहतराम नहीं किया, कम से कम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तबरुकात का एहतराम कर लेते। तो आखिर में मौला इमाम हुसैन ने एक जुमला पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ उन तबरुकात का। और उन्हीं अल्लाह तबरुकात को जब लूट के ले जाया गया शाम, तो जब यजीद मलऊन ने कहा कि आपके क्या मुतालबे हैं, तो उनमें से इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह ने यही चीज़ें तलब की थी कि जो हमारे तबरुकात हैं वो लौटा दो, क्योंकि इन तबरुकात की बड़ी मानवी कीमत थी। ये चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन सरों के साथ-साथ इन तबरुकात को भी माँगा था। अल्लाह अकबर। अच्छा क़िबला जनाब जाबिर को वक़्त सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ फ़रमाया था, उसको ज़रा उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाएँ। जी, जनाब जाबिर चूँकि मुख़लिस असहाब में से थे, और जब इमाम हुसैन मदीने से जाने लगे, तो उन्होंने कहा, मौला आपके बाबा कूफ़े में थे, उनके साथ दगा हुई, इसी तरह आपके भाई हसन को लोगों ने छोड़ा, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ये उम्मत वही सलूक करे, और लिहाज़ा आप जो हैं वो मक्का या करबला या किसी कूफ़े या किसी तरफ का भी रुख न करें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मदीनतुल माजिज़ की रिवायत है जहाँ से अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम ने फरमाया जो मेरे भाई हसन ने किया वो भी अल्लाह और रसूल के हुक्म से था, और जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी अल्लाह और रसूल के हुक्म से है। रसूल के हुक्म से। लिहाज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह उन्होंने फरमाया कि जाबिर, अगर तू देखना चाहता है तो मैं अभी अल्लाह के रसूल और अपने बाबा अली को दिखवा सकता हूँ, भाई हसन को भी तुम्हें मिलवा सकता हूँ, उनकी बात सुन ले। तो जाबिर कहता है, मेरी आँखों से पर्दे हटे, मैंने देखा आसमान से जो है रसूल इस्लाम, मौला अली और इमाम हसन तशरीफ लाए हैं, और आके फरमाया, जाबिर तू हमारे अम्र के बारे में शक न कर, ये अल्लाह की रज़ा है। हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो करबला के मैदान में जाएँ और वहाँ शहादत नोश करें। तो ये बात जनाब रसूल इस्लाम से सुनी, और फिर रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जाबिर, क्या तू देखना चाहता है कि वो जो कातिलान हुसैन हैं, वो किस जगह पे है, और जो हमारा और करबला वालों का और इमाम हुसैन के साथियों का मकाम है वो कहाँ है? जाबिर ने कहा, जी मौला देखना चाहता हूँ। तो जाबिर कहता है, ज़मीनों के पर्दे हटते गए, तो मैंने देखा कि ज़मीन के गहरे गहरे तरीन गड्ढे में, जहन्नम के आखिरी दर्जे में, अस्फल यज़ीद और उसके साफिलीन। साथी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो कत्ल किया था, और करने जा रहे थे, उस वक़्त देखा कि वो इस मकाम पे जहन्नम में होंगे और हैं। और दूसरी जिहत से जब आसमान की तरफ निगाह उठाई, तो वो सारे मकामात आलिया जो जन्नत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के थे, दिखा दिए कि ये मकामात जो है वो मिलने वाले हैं हुसैन को, और ये दर्जात जन्नत में हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मिलने वाले हैं। लिहाज़ा कभी भी हम अहले बैत के अम्र में शक न करना। तो ये वो वाक़या है जो मदीनतुल माजिज़ में ज़िक्र है, और जाबिर को तसल्ली दी कि ये अम्र अल्लाह खुदा से जो हो रहा है, और ये बात भी तायीद है
کہ امام حسین علیہ السلام ان تمام واقعات و حالات کو بھی جانتے تھے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو پورا کر رہے اور شریعت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ इंशाअल्लाह कतील इंशाअल्लाह सबाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़िबला जनाब जाफ़र से जो फरमाया था उसके ऊपर भी बात हो गई। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया और उम्मे हानी से भी जो है गुफ्तगू फरमाई थी, क्योंकि टाइम अब थोड़ा जो है कलील होता जा रहा है। इसके बाद हम जो है वो एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे और उसके बाद मसाइल के ऊपर जाएंगे। जनाब मोहम्मद हनफिया और जनाब उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैह से जो गुफ्तगू फरमाई थी। जी, जनाब उम्मे हानी मौला अली अलैहिस्सलाम की बहन जो हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फूफी, इन्होंने जब सुना इनके बुढ़ापा और ज़ईफ़ी का आलम था, तो इन्होंने फ़ौरन जो है असा के सहारे अपने घर से चली, रोती हुई, बुका करती हुई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और आके ये जुमले कहे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ पंजतन पाक की आखिरी निशानी, तू किस वजह से जो है वो मदीने को छोड़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे और बड़ी मुसीबत आने के बारे में मैं देख रही हूँ। लिहाज़ा मेरा दिल नहीं चाहता कि आप मदीना छोड़ें और जाएँ। तो जब ये जुमले आके उन्होंने गिरिया किया और गले लगा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो उसके बाद जनाब उम्मे हानी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अमर मुक़द्दर हो चुका है वो होने वाला है, ये तकदीर इलाही है, ये क़ज़ा व क़द्र है, ये दीन को बचाने के लिए खुदा ने फ़ैसला कर दिया है, लिहाज़ा मैं जो है इस मकाम पे रुक नहीं सकता, मेरे नाने का हुक्म है। और जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया के बारे में मिलता है कि जब मोहम्मद इब्न हनफिया आए और उन्होंने आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वही बातें की कि जो आपके बाबा के साथ, आपके भाई हसन के साथ लोगों ने क्या सलूक किया, लिहाज़ा आप या तो मक्का चले जाएँ या आप अगर मक्का में भी हालात ख़राब हों, तो फिर आप जो है वो यमन का रुख कर लें। क्योंकि यमन में आपके बाबा के चाहने वाले रहते हैं और वहाँ पे लोग आपका साथ देंगे। अगर यमन में भी हालात ख़राब हों, तो आप पहाड़ों रेगिज़ारों में कहीं ऐसी जगह चले जाएँ, क्योंकि आप पंजतन पाक की आखिरी निशानी हैं। हाय आपसे हाँ बढ़कर हाँ इस हाँ। वक़्त कायनात में की कोई हस्ती नहीं है। जब मोहम्मद इब्न हनफिया ने ये जुमले कहे, एक मुलाकात मक्के में हुई और एक ये मदीने में है। मदीने में जब ये बात की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मोहम्मद इब्न हनफिया, आपने जो बातें की बहुत अच्छी की, मैं अभी मक्का जा रहा हूँ, उसके बाद जो हुक्म खुदा होगा उस पे अमल करूँगा। तो ये वो सिलसिला है कि जिसमें मोहम्मद इब्न हनफिया जब मक्के से इमाम हुसैन चलने लगे तो फिर आपकी खिदमत में आए कि आप कूफा का रुख न करें, लोग धोखा देंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा जिसके बारे में बड़ा मशहूर व मारूफ ये वाक़या और करबला की इस तारीख में ज़िक्र हुआ है कि शाह अल्लाह अन यराक कतीला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हाँ। नाना के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये मर्ज़ी मिली है कि उन्होंने मुझे फ़रमाया है कि अल्लाह की ये ख़्वाहिश है कि आप मक़तूल हों और दीन को बचाएँ। और फिर जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा, तो अगर आपको इल्म है कि आप कत्ल हो जाएँगे, शहीद कर दिए जाएँगे, तो फिर बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? तो फिर जुमला फरमाया, शाह अल्लाह अन यराहुन्ना सबाया, कि खुदा की मर्ज़ी है कि इनको कैदी देखा जाए। लिहाज़ा इस मकाम पे कहना इतना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्न हनफिया को वो तमाम उमूर जो आइंदा आने वाले उमूर थे उसके बारे में बता दिया और ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि दीन की बका जो है, उसको मेरे कत्ल के साथ मरबूत है और इस दीन की जो है तबलीग और तरवीज के लिए जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी बहनें साथ ले जाना जब पड़ रही हैं। और उस दौर का मीडिया चूँकि बनु उमय्या के हाथ में था, कलमे और ज़बानें खरीदे जा चुकी थी, खतीब खरीदे जा चुके थे। इस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को वो हकीकत बता दी कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये कैदी होकर जाएँ ताकि अल्लाह मेरे कत्ल को लोग छुपा ना दें, बनु उमय्या का मीडिया जो है उसको गलत रंग ना दे दे। ये जनाब ज़ैनब खुतबे दे के कायनात को बताए कि मेरा भाई नमाज़ी था, मेरा भाई मज़लूम मारा गया, मेरे भाई का मकसद क्या था। सुभान अल्लाह।
जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैह से भी इमाम ने गुफ्तगू फरमाई, क़िबला वो भी अगर मुख्तसरन बयान हो जाए ताकि फिर हम विदा की तरफ बढ़ जाएँ कि किस तरह से मादर गिरामी की लहद से और रसूल खुदा की लहद से सैयद शुहदा जुदा हुए, वो क्या दर्दनाक लहज़ात थे, वो क्या दर्दनाक लम्हात थे। बीबी उम्मे सलमा से जो गुफ्तगू थी क़िबला पहले। जी, जनाब उम्मे सलमा का बड़ा प्यार था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और बल्कि वो सुन्नी शिया कुतुब में रिवायत है कि एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे आकर लेट गए, तो रसूल इस्लाम ने गिरिया शुरू किया। तो जनाब उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया, जिब्रील ने मुझे अभी खबर दी है कि इस बेटे से जितना आपको प्यार है, यही बेटा करबला के अंदर प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। मैं इस वजह से गिरिया कर रहा हूँ, और जिब्रील ने मुझे करबला की ज़मीन की मिट्टी भी ला दी है, ये खाक है, उम्मे सलमा अपने पास सँभाल लो, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। लिहाज़ा हाँ, जनाब उम्मे सलमा इंतज़ार करती रही, और जब मदीने से रुखसती का वक़्त आया तो जनाब उम्मे सलमा आके गिरिया कर कहती है, या हुसैन मैंने आपके नाने से ये बात सुनी थी कि करबला में मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, और मेरे पास खाक है, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि तू उस तरफ जाए और तुझे शहीद कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नाना का कौल हक है और साबित हो के रहेगा, लिहाजा इसमें तकदीर इलाही है, और चाहा अगर तू चाहती है कि मैं करबला की मजीद खाक आपको दे दूं तो वो भी अता हाँ, कर देता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इजाज़ इमामत से करबला की मिट्टी जनाब उम्मे सलमा को दी, और फरमाया कि जब ये दोनों खाके सुर्ख हो जाएं तो सुर्ख हो उस जाए, वक्त अल्लाहु समझ अकबर। लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिए गए। और जनाब उम्मे सलमा ने असर आशूर को ख्वाब में देखा कि रसूल इस्लाम के सर से अमामा उतरा हुआ है, सर में खाक है और दाढ़ी में भी खाक है, और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। और जनाब उम्मे सलमा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्या वजह है, आपका सर भी खाक आलूद, अमामा भी उतरा हुआ है, अपनी दाढ़ी पे भी खाक है, आंसू भी जारी हैं। तो आप फरमाते हो, उम्मे सलमा अभी अभी हुसैन की कब्र खोद के आ रहा हूँ, मेरा बेटा मारा गया। उम्मे सलमा जो ही ख्वाब से बेदार होती हैं तो उन दोनों शीशियों को जाकर देखती है, देखा ताज़ा खून उबल रहा है। जनाब उम्मे सलमा गश खा के गिर पड़ती हैं। जब अफाका हुआ, आहो बका बुलंद हुई, बनी हाशिम की मस्तूरात जमा हुई, और कब्र रसूल के पास आके ये पुरसा देने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, वो जो तेरे कंधों पे सवार हो के मदीने की गलियों की सैर करता था, आज वो शहीद कर हाँ, दिया गया। ज़माने मदीने के अंदर वो सारा मौसम बदल गया, ऐसे लगता था जैसे आज रसूल इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाहु अकबर। क़िबला सबसे दर्दनाक लहज़ा आज के जो है वो 28 रजब का, जब आप मदीने से जो है वो करबला की जानिब आज़म सफ़र हो रहे हैं मक्के होते हुए, तो आप विदा हुए, तारीख में लिखा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र से और रसूल खुदा की कब्र से, वो किस तरह, वो क्या लहज़ात थे, वो क्या लम्हात थे, तारीख ने क्या लिखा क़िबला? किस तरह जुदा हुए जी, सैयद शुहदा? यकीनन हुसैन को मदीने से भी मोहब्बत थी, और इस वजह से थी कि यहाँ नाना की कब्र है, यहाँ मेरा बचपना गुज़रा है, यहाँ मेरी वालिदा और भाई हसन की कब्र है। और अलविदा होने के लिए जब नाना की कब्र पे आए, तो इतना गिरिया किया, रिवायत कहती है कि गिरिया करते मौला हुसैन बेहोश हो, में देखा कि रसूल इस्लाम आए हैं, और आने के बाद हुसैन को अपने गले लगाते हैं, और इतना किया हुसैन और रसूल इस्लाम ने, और फिर के नाना के जिंदा आप कब्र साथ कीजिए, के रसूल ने आया, हुसैन आपके अल्लाह ने शहादत से दर्जा करार दिया है, वो शहादत पा नहीं सकता, तुझे भला जाना है, और देख रहा हूँ मेरी उम्मत के लोग तुझे प्यासा है, मैदान में तुझे कराया जाएगा, और तू रेत और देख रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक मंजर था जब अपने नाना से जुदा हुए, लेकिन मैं कहूँगा मौला हुसैन आपकी अलविदाई अपने नाना से बड़ी मजलूमियत और दर्दनाक अलविदाई है, लेकिन जब आपकी बहन कूफा और शाम की कैदें निभा के वापस आई है ना, नाना के उस वक्त का जो आलम था,
एक ही जुमला कह रही थी, नाना जब हम गए थे हमारे मर्द भी साथ थे, हमारे नौजवान भी साथ थे, हमारे बेटे भी साथ थे। गोया कह रही थी अब्बास साथ था, अली अकबर साथ था, कासिम साथ था। अब न हुसैन साथ है, न अब्बास साथ है, न अली अकबर साथ है, न कासिम साथ है। जब गए थे तो सब साथ थे, अब वापस आए तो कुछ भी साथ नहीं, हम तो खाली हाथ आए। या मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ए नाना के शहर हमें कबूल न करना। अब हम किस आलम में इस शहर में रहें, जिस घर में जाएंगी जिस तरफ देखेगी वैरानी वैरानी नजर आएगी। ये वही गलियां न जहाँ अब्बास अली अकबर चलते थे, अब इन गलियों में अब्बास अली अकबर नहीं नजर आएंगे। ये वही घर है ना जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम चलते थे, अब उन कदमों के निशान नजर नहीं आएंगे। हम किस हाल में इस मदीना में रहें। मैं कहूँगा मौला हुसैन, आप अपनी माँ की कब्र पे गए, अपनी माँ को अलविदा किया। यकीनन आपने कहा होगा, मामा ऐ मेरी अम्मा जान, आपने चक्कियां पीस पीस कर मुझे पाला था, आपने बड़ी मुश्किल से पाला था मुझे। वही हुसैन आज मदीना छोड़ के जा रहा है, लिहाजा ये मेरी आखिरी अलविदाई मुलाकात है। बईद नहीं कब्र से आवाज आई होगी, हुसैन तू अकेला मदीना नहीं जा, मदीना छोड़ के नहीं जा रहा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ होगी। तू करबला में होगा मैं साथ होगी, जब शिमर खंजर लेके सीने पे सवार होगा मैं साथ होगी, जब खुश गले पे खंजर चल रहा होगा मैं साथ होगी, मैं हर जगह तेरे साथ होगी। अब मेरे सुकून बर्बाद हो गए, मैं कब्र में नहीं हूँ, जहाँ ज़ैनब कुबरा जाएगी मैं वहां साथ होगी। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार इस कलील से इबादत को कबूल फरमाना, तमाम की हाजात को पूरा फरमाना। इस अहले बैत चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इनके जितने अराकीन बानियान हैं, मुआविनीन हैं, उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। वबाए कोरोना से निजात अता फरमा, सब की हाजात को पूरा फरमा, सब के रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं। आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया और आज के दिन की मुनासिबत से जो दर्दनाक तरीन पहलू तारीख ने रकम किए हैं उनको जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाया और सैयद शुहदा की याद में जो है वो आज़ादारी की गई। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह बरोज़ पीर यूके टाइम 5:15 बजे की इजाज़त दीजिए।